ہوم ورک، چھوٹا سا آئیڈیا، ہم نے کہا اسکول سے بات شروع کرتے. سردردی ہے اسکول کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی. تو ٹیچرز یہاں کتنے موجود ہیں؟ ایک مدر نے بھی کہا کہ وہ بھی ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، ڈی پی ایس میں جو بات کر رہے تھے. تو باقی اسکول کے ٹیچرز تو موجود ہیں. کچھ باتیں ہم ایسی کریں گے جو ٹیچرز کے لیے بھی یوزفل ہو. دیکھیے ہوم ورک کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ہم یہ کہتے ہیں، سائیکالوجی ہمیں نا ایک انسانی جو لرننگ کا پیٹرن ہے، آپ بہت دیر تک ایک کام کو سیکھتے رہیں تو آپ کا ذہن معاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. کتاب کے الفاظ کو ہی دیکھیں تو الفاظ دھندلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی دل نہیں کرتا پڑھنے کے لیے. ایک بریک آنا ضروری، تھوڑا سا وقفہ آنا ضروری. مسلسل آپ کسی کام کو نہیں کر سکتے. اسکول والے یہ کرتے ہیں کہ بچے کو چند جملے اسکول میں کروائے، 5 جملے مثال کے طور پر کروائے اور 2 جملے کہہ دیا گھر سے بنا کر لاؤ، یا تھوڑا سا کام لکھوایا اور 2 سوال اسکول میں کروائے اور 2 گھر کے لیے دے دیے. میں ڈسکریج کرتا ہوں ایسے ٹیچرز کو جو خدا نہ خواستہ اسکول میں کوئی ریڈنگ نہیں کرواتے، کوئی کام نہیں کرواتے اور یہ سوچتے ہیں کہ بچہ بس گھر سے کر لائے گا. یہ غلط ہے. ہوم ورک از این ایکسٹینشن آف اسکول ورک. اسکول ورک کی ایک ایکسٹینشن ہے، یہ تھوڑی سی پریکٹس ہے ہوم ورک. اگر ایسا نہیں کرتے ٹیچر تو غلط کرتے. لیکن اب پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہوم ورک ایک ایشو ہے آپ کا. یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، لیکن چھوٹی سی بات ہی. کچھ مائیں جو سب سے بڑا ظلم کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ بچے کے لیے یہ سمجھتی ہیں کہ ہوم ورک نہ ہوا تو ٹیچر جو باتیں سنائے گی دراصل وہ مجھے سنائے گی. ٹھیک ہے نا؟ ہم اسے اس طرح سے لے لیتے ہیں جیسے شادی میں ڈریس اچھا نہ پہنا ہو تو باتیں سننی پڑتی ہیں نا. ہم نے اپنے بچوں کو اپنی قربانی کے لیے تیار کیا ہوا ہے، ایسا نہیں. خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ ہوم ورک نہیں کر پاتا تو کوئی قیامت نہیں آتی. سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن سے نکال دیں. ہوم ورک ہے، میں ٹیچرز کی بات بھی کی ہے. ہونا کیا چاہیے؟ بہت سارے اچھے اسکول اب ہوم ورک کو محدود کرتے چلے جاتے ہیں. بچے نے جتنا سیکھا ہے اگلے دن وہیں سے آ کے سیکھے. بہت بڑا ہوم ورک ہم یہ کہتے ہیں پرائمری کے بچے کو 1.25 گھنٹے سے زیادہ 45 منٹ سے زیادہ ہوم ورک دینا اس پر ظلم ہے، نہیں دینا چاہیے. اور وہ بھی کہ جسے بچہ خود کر سکے. ٹھیک ہے، بہت بڑا اور ایکسٹینسو ہوم ورک نہیں دینا چاہیے. ہاں جو دیا جا رہا ہے مدرز اس میں آگے چلیں ذرا. دیکھیں بچہ ہوم ورک کر رہا ہے نا، اس کے بعد بچہ تھک گیا، پہلے پینسل توڑتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ نیکسٹ کریں، پھر یہ حالت ہو جاتی ہے بیچارے. ہوم ورک ہوتا کوئی نہیں. چند بنیادی باتیں نیکسٹ کریں. دیکھیں کوشش یہ کیجئے کہ بچے کو ہوم ورک کے لیے مائیں پتہ کیا کرتی ہیں؟ میں نے جی کئی دفعہ کہا ہے، باپ کو شکایت لگ رہی ہوتی، نہیں بیٹھتا، نہیں کرتا، یہ آپ پہ گیا ہے، اس نے ہوم ورک نہیں کرنا، میکینک ہی بننا ہے کوئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ اپنی بھی وہ ساتھ چل رہی ہوتی ہے نا کچھ چیزیں. تو وہ کرنے کی بجائے، ہوم ورک کا ٹائم دینے کی بجائے اس کے ساتھ بیٹھنا ضروری. اچھا وہ مائیں بھی کہ جو بہت پڑھی لکھی نہیں ہیں وہ بھی اگر ساتھ بیٹھ جائیں. دیکھیں ماں کے ساتھ بیٹھنے سے بچے کی ہمت بنتی. ماں کے صرف ساتھ بیٹھ جانے سے، خدا نہ دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے کسی سے خوف ہوتا ہے، وہ کس سے لپٹتا ہے آ کر، تو ہوم ورک بھی تو خوف ہی دلاتا ہے اسے. ٹھیک ہے، تو اس خوف کی نجات ہے اس کے ساتھ بیٹھ، اسے پوچھے بیٹا کیا ملا ہے، کیا کرنا ہے، ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں اسے. اچھا جب ہوم ورک ہو رہا ہونا، آپ کے ہاتھ میں ریموٹ نہیں ہونا چاہیے ٹی وی کا، آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے، بچہ ڈسٹریکٹ ہوگا. کجا یہ کہ ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے اور وہیں بچے کو ہم کہتے ہیں کہ کرو ہوم ورک، اور اسے ٹائم بھی نہیں دیتے. جگہ مخصوص کیجئے، ساتھ بیٹھنے کی کوشش کیجئے، اور اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کر کوئی چیز تو آپ کو آتی ہوگی. آج 4 چیزوں کا ہوم ورک ملا ہے. اردو آپ پڑھ سکتے ہیں بچے کے ساتھ مل کر، انگلش کی ریڈنگ آپ کر سکتے ہیں بچے کے ساتھ مل کر. 2 سوال اس میں سے ایسے ہیں جو آپ کو بھی کرنے کے لیے آتے ہیں. میں کہتا ہوں 10% کام ایسا ہے کہ جس کا کنسپٹ آپ کو ہے، بچے کی وہاں آپ مدد کرنے کی کوشش کیجیے. سارا نہیں آتا اور سارا ہم کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن کبھی یہ نہ ہو کہ بچہ لکھ نہیں پا رہا ایک لفظ تو میں اس سے کاپی پکڑوں اور خود لکھنا شروع کر دوں. یہ غلط.
بچہ سوال نہیں کر پا رہا تو میں کہوں صبح چونکہ ٹیچر نے کہہ دینا ہے اور لکھ کے بھیج دینا ہے تو میں سوال خود حل کر کے دے دوں. سب سے بڑی زیادتی یہ ہے بچے کی. ایسا مت کیجئے. نہیں ہوتا ٹیچر کے پاس چلے جائیے, انہیں بتا دیجئے بچہ ابھی جو ہے نا وہ جو ہے وہ کوئی مطلب اس میں نہیں, تو کوئی بات نہیں, کچھ بڑا ہوگا تو کر لے گا. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ہر بچے کا اللہ تعالیٰ نے, بلکہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا خالق ہے. اسے خالق ہم کہتے پتہ کیوں ہیں؟ احسن الخالقین, بہت ہی بڑا, جو الٹیمیٹلی کریٹ کر سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے یہ جو انسان بنایا ہے, یعنی ہم لوگ بھی تو چیزیں بناتے ہیں, کپڑے بناتے ہیں, جوتے بناتے ہیں, فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں جوتا ہر ایک طرح کا ہی جوتا ہے, اوپر سے ڈیزائن کا فرق ہے, کام ایک ہی کرتا ہے, بیسک فنکشن اس کا ایک ہی. لیکن اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ اوپر سے ہم سب ایک جیسے نظر آتے ہیں, اندر سے ہم میں سے ایک بھی انسان دنیا میں ایک بھی انسان کے جیسا نہیں. ہر انسان کو الگ سے بنایا گیا ہے. ہر انسان کو, آپ فنگر پرنٹس دیکھتے ہیں نا, اتنی باریکی میں جا کر ایک ایک انسان کو اس نے الگ بنایا ہے. سائیکالوجی میں ہم اسے ایک نام دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں انڈیویجول ڈفرینسز, انفرادی اختلافات. دنیا کا ہر انسان ہر دوسرے انسان سے بنیادی طور پر مختلف ہے, ایک جیسا نہیں. ہاں اجتماعی سوچ, اجتماعی فکر اور یہ چیزیں ہوتی ہیں معاشرے میں, قاعدے قانون اسی لیے بنتے ہیں کہ لوگ, زیادہ تر لوگ جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں اس بات کو اپلائی کیا جائے. لیکن اپنے بچے کو پہچانیے کہ اس کی اصل صلاحیت کیا ہے. کچھ بچے آسانی سے بیٹھ کر آپ کی بات مان سکتے ہیں, ہوم ورک کر سکتے ہیں, کچھ بچے یہ کام نہیں کر سکتے. اسے اس کی دلچسپی کے ساتھ نتھی کر کے ہوم ورک دینا پڑے. مثلا میں ایک بات کہتا ہوں کہ کچھ بچے دودھ نہیں پیتے. آپ میں سے کتنے بچوں کا یہ پرابلم ہے؟ مائیں ہاتھ کھڑا کریں. ٹھیک ہے پرابلم, بچے دودھ نہیں پیتے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دودھ پینا تو ضروری ہے بچے کے لیے. ابھی آم آنے والے ہیں تھوڑے دنوں میں, سو ون آف دا بیسٹ وے ہے نا, ملک شیک بنائیں, بچہ پی لیتا ہے. اس میں جامع شیریں تھوڑا سا ڈال دیں, بچہ پی لیتا ہے. اس میں چاکلیٹ پاؤڈر تھوڑا سا مکس کر دیں, بچہ پی لیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی ایفیلیشن, اس کا انٹرسٹ کسی تھوڑے سے ٹیسٹ کی ویرائٹی میں ہے. آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, اس کی دلچسپی کے ساتھ دودھ آپ نے دینا ہے, آپ اسے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے بچے جو گوشت نہیں کھاتے وہ ہاتھ کھڑا کریں, جن کے بچے گوشت نہیں کھاتے. سو ہو سکتا ہے کہ وہ جو سالن شوربے والا آپ بناتے ہیں اس میں بچے کے لیے گوشت کھانا مشکل ہو. سو ٹرائی بروسٹ. ٹھیک ہے, کوشش کریں بازار سے لا کر نہیں, خود بنائیں. تھوڑی سی محنت, چکن کے پکوڑے بنا سکتے ہیں, آسانی سے بنتے. ٹھیک ہے, میں خود بنا لیتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آلٹرنیٹو ٹرائی کرتے ہیں, تو ایجوکیشن میں کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہمیں, یعنی ہوم ورک میں دیکھیے ماحول کیسا ہو, انٹرسٹ بچہ کیسے لے سکتا ہے. آپ کا بچہ جو ہے نا وہ لکھنے میں دقت محسوس کرتا ہے, یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر فوکس کر کے اپنے بچے کے لیے راستہ نکالیں. لیکن خود کام کر کے مت دیجئے, کام اسے کرنا چاہیے. آپ کے بچے میتھمیٹکس کے سوال ہیں, چھوٹے بچوں کے لیے تو پرابلم ہی نہیں. کون سا جمع اور تفریق کا سوال ایسا ہے کہ جو ماچس کی چند تیلیوں سے یا چند بنٹوں سے یا چند پتھروں سے حل نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے ٹوائز کی مدد سے جو سمجھایا نہیں جا سکتا, آپ سمجھا سکتے ہیں. کوشش کیجئے, آگے چلیں ذرا, میں آپ کو آئیڈیاز دیتا ہوں, اور آگے چلیں. ٹھیک ہے, اور دیکھیں یہ پیچھے جائیں ذرا, بیک کریں جی, یہ آگے والی. یہ ایک چائنیز کہاوت ہے, اور کہاوت یہ ہے کہ کسی کو بار بار مچھلی پکڑ کر دینے سے بہتر یہ ہے کہ اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیا جائے. ہوم ورک جب آپ خود کر دیتے ہیں تو آپ بچے کو ڈل کر رہے ہیں, اس کے چیٹنگ کرنا سکھا رہے ہیں. اسکول میں جا کے وہ یہ کہے گا نا میں نے کیا, اسے جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. اس کی بجائے اگر ہم اس کے کانسیپٹ پر تھوڑا سا کام کریں, اس کے کانسیپٹ پر تھوڑا سا کام کریں, تو وہ یہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ وہ ایک ہوم ورک جو 2 نمبر طریقے سے کیا ہو, وہاں کانٹا لگ جائے, وہ صفحہ خالی رہ جائے. وہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن زیادہ بری بات یہ ہے کہ آپ نے خود اس کام کو کیا. بچے کو کام کرنا سکھائیے. جی
ٹھیک ہے, کوشچن سالو کرنے کی مدد کیجیے, ہاں ریڈنگ کی کوشش کیجیے اور آگے کریں. دیکھیں آسان کام, آپ میں سے کتنے ایسے جن کے بچے ابھی پلے گروپ, نرسری, پریپ 1 تک پڑھتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. بہت سارے لوگ. ٹھیک ہے, دیکھیں بہت آسان ہے, یہ ایک ٹیکنیک ہے, یہ ایک ٹیکنیک ہے. میں مثال دے رہا ہوں, صرف مثال یہاں دے سکتا ہوں. آپ نے اس ٹیکنیک کو سمجھنا ہو, خود سے سمجھنا ہو, تو آج کل انٹرنیٹ بھی دستیاب ہے, آپ ٹیچر کے پاس آئیے, وہ آپ کو سمجھا دیں گی. انگریزی کے الفاظ اسی ٹیکنیک سے 80% بن جاتے. کیا آپ دیکھیں گے کہ CAT, BAT, AT سارا اکٹھا آ رہا ہے, ہر ایک میں ایٹ آ رہا ہے. شروع میں کیا ہو رہا ہے؟ C لگ گیا, کیٹ بن گیا, B لگ گیا, بیٹ بن گیا. یہ ایک ٹیکنیک ہے انگلش کی, انہیں ہم کہتے ہیں ورڈ فیملیز اور رائمنگ. اب یہ ٹیکنیک تھوڑی سی سیکھنے کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے سے کارڈ گھر میں بنائیے, ایک کے کارڈ کے اوپر صرف ایٹ لکھا ہوا ہے. اگر ہم A سے شروع کریں, 5 واولز ہوتے ہیں انگلش میں, آپ کو پتا ہے کون کون سے؟ ہاں یہ سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے, ہر واول کے ساتھ چھوٹے دیگر کانسوننٹ لگا کر A ہے, تو A کے ساتھ جو بڑے بڑے A فیملی میں آئے گا, A کی ورڈ فیملی میں, وہ ایٹ, این, ایپ, ایم یہ آئے گا. مثلا میں کہتا ہوں A اور P, کیپ, میپ, ٹھیک ہے, سلیب بھی اس سے آ جاتا ہے, اور ٹیپ, تو A P کے ساتھ آ گیا. اس کا مطلب یہ. اسی طرح E سے شروع کریں تو ED, یہ ایک فیملی ہو گئی. تو بیڈ, ویڈ, فیڈ, یہ سارا اسی سے بنے گا. یہ پوری ٹیکنیک ہے. اس وقت اتنا ٹائم نہیں میں آپ کو سمجھا سکوں, لیکن 5 واولز کی مدد سے الفاظ بنتے ہیں. اگر آپ چھوٹے چھوٹے سے کارڈ بنا کر اور ان پر اتنا لکھ لیں, تو آپ کے پلے, نرسری, پریپ 1-2 تک کے بچے کی کتاب کے اکثر الفاظ آپ اس طریقے سے سکھا سکتے. ایک آپ نے ایٹ فیملی لی, اس کے ساتھ ورڈز. اردو میں بھی دیکھیں, اس کی مثال میں دیتا ہوں. دیکھیں اردو میں صرف 1 سیکنڈ لام کے ساتھ آپ بنانا چاہتے ہیں, یہ بھی رائمنگ ہے. جال, دال, مال, سال وغیرہ وغیرہ. یہ ٹیکنیکس ہیں. اگر ماں ہونے کی حیثیت سے آپ تھوڑی سی محنت کر کے ٹیچر کے پاس چلے جائیں اور ان سے ان ٹیکنیک کو سمجھ لیں اور آ کر چھوٹے چھوٹے سے کارڈ بنا لیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بچے کی جو ریڈنگ ہے نا وہ ٹھیک کروا سکتے. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ہم نے ایک عرصہ پہلے ایک سٹڈی کی. ان بچوں کی جو اسکول سے بھاگتے تھے, اسکول بنک کرتے تھے, گھر سے اسکول جاتے تھے اور راستے سے ادھر ادھر ہو جاتے, یا خدا نہ خواستہ وہ بچے کہ جو 7ویں 8ویں میں جاتے ہوئے, لڑکے خاص طور پر, جو ماں کو کہتے ہیں ماں پڑھنا میں کوئی نہیں, اور جو مرضی کرا لو میرے کو, پڑھنا نہیں ہے میں نے. اتنی حالت جن کی بگڑ چکی ہوتی تھی, ان بچوں پر ہم نے سٹڈی کی تو 80% بچے, ٹھیک ہے باقی کچھ اور چیزیں بھی ہوگی, لیکن 80% بچوں کا ایک مشترکہ مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ کتاب کی ریڈنگ نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پر 40 سال کی کوئی خاتون ہو جائے, اسے کھانا نہ پکانا آتا ہو, اسے باتیں ہی سننے کو ملیں گی نا. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں معاشرے میں اگر میں یہ کہوں کہ ایک لڑکی PhD کر کے آ جائے اور ایک ان پڑھ خاتون ہو, اور ان دونوں کو کچن میں بند کر دیا جائے اور کہا جائے کھانا پکانا ہے اور بہترین کھانا پکانا ہے, ٹانگیں کس کی کانپ رہی ہوں گی؟ اس نے وہ سیکھا ہی نہیں ہے. جو ان پڑھ ہوگی کانفیڈنٹ ہوگی, کتنے بندے زیادہ بنانا میں نے دسو. بات یہ ہے اگر آپ کے بچے میں سکل نہیں ہے تو کانفیڈنس نہیں ہوگا, اعتماد نہیں ہوگا. اگر اس کی ریڈنگ کمزور ہے, رائٹنگ کمزور ہے, تو آپ کے یہ چیزیں اس میں عدم اعتماد پیدا کریں گی, اور اس عدم اعتماد کی کئی صورتیں کئی جگہوں پر نمایاں ہوں گی. وہ پڑھائی سے بھاگے گا, وہ کبھی کہے گا ٹیچر اچھی نہیں لگی, گھر میں کسی کو فوت کروا کے وہاں سے چھٹی کرے گا. ٹھیک ہے, گھر میں بتائے گا کہ آج جو ہے نا وہ اسکول میں کچھ ہو گیا. تو یہ اس طرح کے کام بچہ تب کرتا ہے جب ایک چھوٹا سا مسئلہ اس کے لیے بڑا بن جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس کے ذریعے سے آپ اپنے بچے کی, یہ میں نے صرف ہوم ورک اور بچے کے ساتھ پڑھائی میں آپ کیا کریں اس کی بات